الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا اللوحات تبلغ کنہا عظمتہ وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأقلاء واستخلص بالنور والضياء والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلوات اللہ۔ آواز بڑھائیں تھوڑی سی، آواز بڑھا دیں تھوڑی سی۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کے یصف عزا بچھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تمام حاضرین کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں اللہ رب العزت مستجاب فرمائے۔ امام العصر علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ کمبر سوا تو میں نے یاد دوا دینا کٹائیں تو جو ہے جی میں گفتگو کا آغاز کروں۔ ہمارا سلسلہ گفتگو آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اور معیت رسول۔ یعنی اس عشرہ محرم میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کس کس کی رسول کے ساتھ معیت مکانی تھی اور کس کس کی معیت ایمانی تھی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں عرض کیا کہ اگر کسی کی معیت مکانی ہو تو پھر اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ شخص جو مکانی طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو وہ کسی فضیلت کا حامل نہیں ہے، اس لیے کہ مکانی طور پر تو ابو جہل بھی مکہ میں رہتا تھا اور ابو لہب بھی مکہ میں ہی رہتا تھا۔ فضیلت اس کی ہے جو ایمانی طور پہ ساتھ ہو۔ جو مکانی طور پہ ساتھ تھا لیکن ایمانی طور پہ ساتھ نہ تھا وہ قریب رہ کر بھی فضیلت سے محروم رہ گیا، اور جو ایمانی طور پہ ساتھ تھا وہ قرن میں رہ کر بھی فضیلت پا گیا تھا۔ یعنی جو فضیلت ہے وہ ایمان کی ہے، معیت ایمانی کی فضیلت ہے۔ اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اب اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے میں اپنے رسولوں پر نازل کر چکا ہوں۔ یعنی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے، نماز پڑھتا ہوا نظر آئے،
قرآن مجید پڑھتا ہوا نظر آئے اور اسے قرآن یا ایھا الذین آمنو بھی کہے، تب تک اسے حقیقی مومن نہ سمجھنا جب تک وہ قرآن کے حقائق کو تسلیم نہ کرے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اب تک میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تب تک کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن مجید کے حقائق کو تسلیم نہ کرے۔ قرآن مجید کے حقائق کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یعنی بے شک تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نمازیں پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم حج کرتے ہو، لیکن تم حقیقی مومن نہیں بن سکے، اس لیے کہ تم نے نماز تو پڑھی ہے، تم نے نماز کے فلسفے کو نہیں سمجھا، اس لیے کہ تم نے قرآن پڑھا ہے، تم نے قرآن کے حقائق کو نہیں سمجھا، اس لیے تم حقیقی مومن نہیں بنے، کیونکہ تم نے بیت کے چکر تو لگائے ہیں لیکن اہل البیت کو نہیں سمجھا۔ چونکہ تم نے اہل البیت کو نہیں سمجھا لہٰذا تم حقیقی مومن نہیں ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک بندہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں اللہ نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں، جب تک بندہ ان حقائق کو تسلیم نہ کرے تب تک بندہ حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ آج جس آیت مجیدہ سے میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، بے شک بظاہر لفظوں کے لحاظ سے یہ بہت تھوڑے اور چھوٹے سے لفظ ہیں۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ فرمایا میرے ہاں خلق کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک خلقت ہے، ایک امر ہے۔ تو جو ہے جناب حضرات کی، ایک خلقت ہے، ایک امر ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک خلق کرنے کے، کسی کو بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک خلقت، ایک امر۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، یعنی اللہ جب بناتا ہے تو اللہ کے ہاں بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک کو خلقت کہتے ہیں، ایک کو امر کہتے ہیں۔ میں ایک آیت اور شامل کروں، اور یہ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر یہ آیت مجیدہ موجود ہے۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ فرمایا بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن اور 6 راتوں میں خلق کیا۔ اب دیکھیے توجہ فرمائیے گا، پہلے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک خلق اور ایک امر، ایک خلقت ہے، ایک امر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن اور 6 راتوں میں خلق کیا۔ توجہ فرمائیں گے تو میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اور یہ وہ بات کہنے لگا ہوں جس پر میری آج کی گفتگو کی ساری بنیاد ہے۔ فرمایا میں نے زمین و آسمان کو 6 دن اور 6 راتوں میں خلق کیا، جبکہ جب زمین و آسمان کو خلق کیا نہ رات تھی نہ دن تھا، رات کی بھی کوئی پہچان اس وقت موجود نہیں تھی، دن کا بھی تعین نہیں ہو سکتا تھا، تو لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، دو طریقے سے خلق کرتا ہوں، ایک خلقت ہے، ایک امر ہے۔ اور فرمایا یہ جو زمین و آسمان ہے یہ میری خلقت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں نے انہیں 6 دنوں میں خلق کیا۔ یا اللہ دن تو تھا نہیں، رات تو تھی نہیں، نہ چاند نہ سورج، چاند رات کا پتہ دیتا ہے، سورج دن کا پتہ دیتا ہے، یا اللہ نہ کوئی رات کا تعین تھا نہ کوئی دن کی پہچان تھی، تو پتہ کیسے چلے؟ میں نتیجہ دینے لگا ہوں، لیکن 2 لفظوں پہ ایک ایک جملہ کہہ کے، دن کو دن کیوں کہتے ہیں؟ جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ دن کو دن کیوں کہا جاتا ہے تب تک بات واضح نہیں ہو سکتی۔ دن کو شاہ صاحب قبلہ دن اس لیے کہتے ہیں، اس میں ہم اپنی زندگی کے معاملات کو استوار کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، ہم اسے دن میں طے کر کے ان کو دن میں نپٹا لیتے ہیں، اس لیے دن کو دن کہتے ہیں۔ دن اور دین میں فقط ایک حرف کا فاصلہ ہے، ایک حرف کا جو فرق ہے وہ ہے یہ، دن کے درمیان یعنی دال اور نون کے درمیان میں یہ لگا دی جائے تو اسے دین کہتے ہیں۔ دن کو دن اس لیے کہتے ہیں، اس میں ہم معاملات زندگی کو سیدھا کرتے ہیں، استوار کرتے ہیں، اور دین کو دین اس لیے کہتے ہیں، اسے ہم زندگی گزارنے کا طریقہ لیتے ہیں۔ تو جب تمہیں آج تک اللہ کا دن سمجھ میں نہیں آیا، بغیر آل محمد کے دین کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ جب تک آل محمد کو فالو نہیں کرو گے تب تک اللہ کا دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے اگر میری بات واضح نہیں ہوئی تو میں بات کو تھوڑا واضح کر لیتا ہوں۔ دیکھیے دن
6 لگے زمین و آسمان کو بنانے میں، یا اللہ دن کیوں لگے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ہے خلقت۔ طریقے کتنے اللہ کے یہاں خلق کرنے کے؟ الا لہ الخلق والامر، ایک خلقت ہے ایک امر ہے۔ یا اللہ یہاں 6 دن کیوں لگے؟ تو قادر مطلق ہے، تو کن کہتا زمینیں بھی بن جاتی آسمان بھی بن جاتے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن وہاں ہوتا ہے جہاں امر ہوتا ہے، کن وہاں ہے جہاں امر ہے۔ فرمایا یہ زمین و آسمان جو ہے یہ امر نہیں، یہ ہے خلقت۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو خلق کیا ہے۔ فرمایا خلقت وہاں ہے جہاں مادیت ہے، جہاں مادیت ہے۔ جہاں مادیت نہیں وہاں خلقت نہیں ہے۔ اچھا جہاں مادیت ہے وہاں تدریج ہے، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ جانا۔ جہاں تک مادیت ہے وہاں درجہ بدرجہ ہے، وہاں ہے خلقت۔ اور جہاں امر ہے وہاں نہ مادیت ہے، نہ درجہ بدرجہ تجرید ہے، نہ ہی وہاں پر خلقت ہے۔ اگر بات واضح نہیں ہوئی تو پھر میں 2-3 آیتیں اور شامل کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، 3 آیتیں مسلسل پڑھوں گا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمین۔ فرمایا ہم نے پہلے نطفہ خلق کیا۔ میں آیت پھر دوہراؤں، ذرا آیتوں پہ توجہ کیجئے گا۔ آیت میں لفظ امر نہیں نظر آئے گا، خلقت نظر آئے گا۔ دوسری بات، ایک جہاں لفظ امر نظر نہیں آئے گا خلقت ہوگا، دوسری بات ان آیتوں میں روح کا لفظ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمین۔ نہ روح کا تذکرہ نہ امر کا تذکرہ۔ فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا، نطفے کو پھر رحم میں رکھا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے کو ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس لوتھڑے کو گوشت بنایا، پھر اس سے ہڈیاں بنائی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم خلقناہ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسرے طریقے سے مکمل کیا، دوسرے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے دوسرے طریقے سے مکمل کیا۔ دیکھیں پہلے نطفہ، پھر رحم، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر عظامن، سارا کچھ گنوانے کے بعد فرمایا پھر ہم نے دوسرے طریقے سے مکمل کیا۔ یہاں روح کا تذکرہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ روح میں مادیت نہیں ہے۔ اگر آپ خاموش ہیں، اگر میری بات واضح نہیں ہو رہی، میں ذرا ایک قدم پیچھے جا کے ایک جملہ کہہ کے پھر آتا ہوں۔ فرمایا زمین و آسمان میں نے خلق کیے، خلقت وہاں ہے جہاں مادیت ہے، جہاں مادیت ہے وہاں تدریج ہے۔ زمین کو نہج البلاغہ پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھیے، میرے مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو پانی پر خلق کیا۔ مولا کیسے؟ فرمایا ہواؤں کو اللہ نے حکم دیا کہ پانی کو لہریں بناؤ، لہریں بنی۔ فرمایا پھر پانی کو حکم دیا انہیں زور سے ایک دوسرے سے ٹکراؤ۔ فرمایا جب پانی کی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اس سے اللہ نے جھاگ کو خلق کیا۔ فرمایا پھر جھاگ سے اللہ نے زمین کو خلق کیا۔ آخر مادیت ہے نا، مادیت ہے تو خلقت ہے۔ پھر سورہ دخان پارہ نمبر 25 میں موجود ہے آسمان کیسے بنائے۔ فرمایا میں نے آسمان کو دھوئیں سے بنایا۔ دھواں مادیت ہے نا، مادیت ہے تو خلقت ہے۔ جہاں مادیت ہے وہاں تدریج ہے، جہاں تدریج ہے وہاں خلقت ہے۔ جہاں مادیت نہیں ہے وہاں تدریج بھی نہیں ہے، اور جہاں تدریج نہیں وہاں خلقت بھی نہیں ہے۔ فرمایا انسان کو بنایا نطفے سے، نطفے کو رحم میں رکھا، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظامن، پھر فکسونا العظام لحما، پھر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ہم نے دوسرے طریقے سے مکمل کیا۔ روح کا تذکرہ نہیں، کیوں؟ اب دیکھیں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوا، مالک یہاں روح کا تذکرہ کیوں نہ فرمایا؟ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، حبیب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، ان سے کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے۔ کیونکہ روح امر، میری محنت کو سمجھیے گا ذرا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جہاں مادیت ہے وہاں خلقت ہے،
جہاں مادیت نہیں وہاں خلقت بھی نہیں ہے. روح کا تذکرہ وہاں اس لیے نہیں کیا کیونکہ روح میں مادیت نہیں ہے. فرمایا یسألونک عن الروح، حبیب یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، ان سے کہتے روح میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اتنا علم ہی نہیں دیا گیا کہ تم امر کو سمجھ سکو. اتنا علم ہی نہیں تمہارے پاس کہ تم روح کو امر کو سمجھ سکو. اب دیکھیے اگر کسی کی شادی ہو 4 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، تاریخ عرب نہ دیکھنا، آج کا ماحول دیکھنا. 4 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، بندہ سر پہ قرآن رکھ کے کہے جی اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے دیا ہے، سید کو مانے گا؟ نہ. زمانہ کہے گا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا. 4 ماہ پہلے تیری شادی ہوئی، 4 ماہ بعد بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ 9 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اللہ کا قانون کیسے بدلا؟ اب بتاؤ کیسے بدلا؟ کوئی دو دلیل. ہر بندہ کہے گا جناب قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کا قانون ہے 9 ماہ بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا. قانون کیسے بدل سکتا ہے؟ اللہ کی کائنات میں ایک بچہ ہے جو بن باپ کے آیا ہے. جو نہیں سمجھے آپ کو شاید نہیں پتا اس بات کا، ایک ہی بچہ ہے جو بن باپ کے آیا ہے. کون آیا ہے جی بن باپ کے؟ حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے سورہ مبارکہ مریم میں ارشاد ہوا وَكَانَ رَبُّكَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وہ بن باپ کے اس لیے آیا کیونکہ وہ خلقت والا نہیں تھا. کان امرًا مقضیًّا، وہ تو تیرے رب کا امر تھا. دیکھیے جہاں امر ہے وہاں تدریج نہیں ہے، وہاں مادیت نہیں ہے. فرمایا وہ جو عیسیٰ کا آنا ہے وہ تیرے رب کا امر ہے. پھر سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد ہوا اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ عیسیٰ ایسے آیا کہ اللہ نے ارادہ کیا، کن کہا، وہ امر بن کے آ گیا. جہاں امر ہے وہاں خلقت نہیں ہے، وہاں تدریج نہیں ہے. کاش میں بات سمجھا سکوں، بات بڑی مشکل ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بچوں کے ذہنوں میں بات اتار جاؤں. یہ نوجوان اور یہ بزرگان یہ تو جلدی میری بات سمجھ جائیں گے، میں بچوں تک بات پہنچانا. جہاں خلقت ہے وہاں مادیت ہے، اور جہاں امر ہے وہاں مادیت نہیں ہے، وہاں تدریج نہیں ہے. اور مولا علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں اللہ کن نہیں کہتا، اللہ کن نہیں کہتا. وجہ وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. علی فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت بلند ہے، وہاں کن کی حاجت ہی نہیں ہے. وہاں کن کی حاجت ہی نہیں، اس لیے فرمایا کہ کن کہنے میں دیر لگتی ہے، وہاں کن کی بھی دیر نہیں ہے. یا علی پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ کن کہتا ہوں؟ فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ سکو، کچھ نہ کچھ تم سمجھ سکو. فرمایا وہ کن بھی نہیں کہتا. جہاں امر ہے وہاں ارادہ ہے، جہاں ارادہ ہے یعنی مشیت ہے، جہاں ارادہ ہے وہاں امر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جہاں امر ہے وہاں کن ہے، اور جہاں کن ہے وہاں مادیت نہیں ہے، وہاں خلقت نہیں ہے، وہاں تدریج نہیں ہے. اب اللہ فرما رہا عیسیٰ آیا امر سے، عیسیٰ آیا کون سے؟ اور جب زمانے کو عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتا، جو امر ہے وہ علی کیسے سمجھ میں آئے جو اولے الامر ہے؟ امر تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، اولے الامر کیسے سمجھ میں آ جائے؟ جیسے میں نے عرض کیا 4 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو تو لوگ کیا کہیں گے کہ جناب یہ ٹھیک طریقے سے نہیں آیا. بندہ سر پہ قرآن بھی رکھے پھر بھی لوگ نہیں مانیں گے. لیکن عیسیٰ آیا ہے نا. کل والی گفتگو یاد ہے جناب؟ زمانہ اگر قرآن کے حقائق کو سمجھے تو حجت کو اپنے جیسا نہ کہے. بزرگان سید آپ دعا فرمائیے گا. زمانے نے حجت کو اپنے جیسا اس لیے کہا کہ انہوں نے قرآن کے حقائق کو نہ سمجھا. میں 14 کی بات نہیں کرتا، میں دلیل وہ دینے لگا ہوں جو آپ کے بچوں کو بالکل بات یاد ہوگی. جناب موسیٰ دنیا پر آئے، دستور زمانہ ہے، قرآن اور حدیث بھی یہی کہتی ہے، اور بالکل طب ڈاکٹری بھی یہی کہتی ہے. جب کو بچہ دنیا پہ آنے والا ہو 3-4 ماہ پہلے سب کو پتہ چل جاتا ہے. ماں کے بعد 3-4 ماہ پہلے معاشرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بچہ آنے والا. میں 14 کی بات نہیں کرنے لگا. آؤ بنص قرآن دیکھتے ہیں. موسیٰ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا. موسیٰ آ بھی گیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا. جب تمہاری سمجھ میں موسیٰ اور عیسیٰ نہیں آتے، محمد و آل محمد کیسے آ سکتے؟ موسیٰ تو جب تک میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے اسے نبوت نہیں ملتی، اور وہ عیسیٰ آئے گا دنیا پر
کس کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ مہدی کے پیچھے۔ وہ عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتا جو پیچھے کھڑا ہوگا، تو مہدی جس کا 12واں نائب ہے وہ محمد کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ پیچھے نماز پڑھنے والا تو سمجھ میں آتا۔ اللہم صلی اللہ، میں نے جلدی کرنی پڑ رہی ہے، اذان سن لیجیے۔ صلوات بھیجیے محمد بات یاد ہے جناب کہاں تک پہنچی تھی کہ جناب موسیٰ دنیا پر آگے لیکن زمانے کو پتہ نہ چلا۔ جب موسیٰ سمجھ میں نہیں آتا، جس کی ریت سمجھ میں نہیں آتی، وہ سردار سمجھ میں کیسے آ جائے؟ جس طرح بچے کے دنیا پر آنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے بچہ دنیا پر آنے والا ہے، موسیٰ آ گیا زمانے کو پتہ نہ چلا۔ اسی طرح جب کوئی مر جائے سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ مر گیا، لیکن ان کے متعلق اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، اور جن کی موت تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ یہ خاندان ہی الگ ہے۔ آئیے قرآن کے حقائق کو سمجھیں، آئیے دیکھیں کہ معیت رسول کے ساتھ مکانی کس کی ہے اور ایمانی کس کی ہے۔ میں اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے لگا ہوں جناب۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے جو پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ حبیب ان سے کہہ دے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو تجھے چھوڑ جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے جو رسول کے ساتھ رہے وہ مومن، جو رسول کو چھوڑ جائے وہ کافر۔ اب سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 62 اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ حبیب بے شک مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور جب مصیبت میں آپ کے ساتھ ہو بغیر اجازت کے آپ کو چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کا مطلب ہے جو بغیر اجازت کے نبی کو مصیبت میں چھوڑ جائے وہ مومن نہیں ہے، جو نبی کو چھوڑ جائے وہ کافر، جو نبی کو بغیر اجازت کے چھوڑ جائے وہ کافر، جو نبی کو اجازت لے کے چھوڑ کے جائے، چاہے چھوڑ گیا لیکن اجازت لے کے گیا، وہ ہے قرآن کی نظر میں مومن۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ بقرہ میں، فرمایا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ فرمایا حبیب جب جنگ واجب کر دی جائے تھوڑے رہ جاتے ہیں، زیادہ بھاگ جاتے ہیں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سارے بھاگتے ہیں سوائے قلیل کے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، حبیب اللہ ظالموں سے واقف ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کا ساتھ دے وہ مجاہد، جو چھوڑ جائے وہ ظالم۔ اچھا جو نبی کے ساتھ رہے مومن، جو چھوڑ جائے وہ کافر، جو نبی کا ساتھ دے وہ مجاہد، جو نبی کو چھوڑ جائے وہ ظالم۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی میں، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ٹائم 10 میں مل گیا، توجہ میری طرف رہے کیونکہ میری بات ضائع نہ چلی جائے، وقت بھی کم ہوتا ہے اور مجھے بہت کچھ کہنا بھی ہوتا ہے۔ آنے والا جو آتا ہے اس نے آ کے بیٹھ ہی جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے۔ یہ میرے بعد بھی جو پڑھے گا اس نے جو آگے بیٹھ گیا اس نے بیٹھے ہی رہنا ہے، لیکن میں نے چلے جانا ہے جناب۔ میری بات ضائع تو نہیں گئی؟ فرمایا جو نبی کے ساتھ رہے وہ مومن، جو چھوڑ جائے وہ کافر، جو نبی کے ساتھ رہے وہ مجاہد، جو چھوڑ جائے وہ ظالم۔ اب پھر سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوا، فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اے حبیب جو مشکل میں صبر کرے، تیرے ساتھ رہے، وہی صادق، وہی صدیق، وہی متقی۔ جو تیرے ساتھ رہے وہ صابر، وہ صدیق، وہ متقی۔ اس کا مطلب ہے جو چھوڑ جائے نہ صابر نہ صدیق نہ متقی۔ اب پتا چلا میرے نبی نے علی کے علاوہ کسی اور کو امام المتقین کیوں نہیں کہا۔
کیونکہ صابر بھی علی ہے، صدیق بھی علی ہے، متقی بھی علی ہے۔ اب جو ساتھ رہے وہ صابر، صدیق، متقی، جو چھوڑ جائے نہ صابر نہ صدیق نہ متقی۔ پھر ارشاد ہوا سورہ جنگ احد کے متعلق ارشاد ہوا، فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ احد کی جنگ کیوں ہوئی؟ ان سے کہ اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، فرمایا احد اس لیے ہوئی تاکہ پتہ چلے رسول کی مدد کر کے مومن کون بنتا ہے، رسول کا چھوڑ کے منافق کون بنتا ہے۔ اب جو رسول کی مدد کرے مومن، جو چھوڑ جائے وہ کافر۔ جو رسول کی مدد کرے وہ صابر، وہ صدیق، وہ متقی۔ جو نبی کو چھوڑ جائے نہ صابر نہ صدیق نہ متقی۔ جو ساتھ رہے وہ مجاہد، جو چھوڑ جائے وہ ظالم۔ اب سورہ مبارکہ انفال میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ مأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فرمایا اے ایمان والو، جب نبی کے ساتھ مل کر کافروں کے مقابلے پر جانا تو پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا۔ فلا تولوہم الادبار، پشت دکھا کر نہ بھاگنا۔ ومن یولہم، جو بھاگ جائے یومئذ دبرہ، پشت دکھا کر، فقد باء بغضب من اللہ، وہ مغضوب، مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بھائی جان کل کی معذرت، انشاءاللہ کا ایسا نہیں ہوگا۔ میں کل بھائی کا 10 منٹ کھا گیا، بات 10 منٹ کھانے کی نہیں تھی، بات دراصل ایک مومن کا دل دکھانے کی تھی۔ مجھے شاہ صاحب قبلہ نے بتایا کہ ذاکر صاحب کو اذیت ہوئی اس وجہ سے، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عام مومن کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، اور جو ممبر پہ اور مولا کا ذاکر ہو اس کا دل تو بالکل نہیں دکھنا چاہیے۔ اور مجھے میرے استاد محترم سید ہیں نقوی ہیں، علامہ سید تہذیب رضا نقوی، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا جب بعد والا آ جائے تو پھر ممبر پہ پکے نہیں ہونا۔ وہ کل تھوڑی غلط فہمی کی بنا پر، کیونکہ شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا آپ تسلی سے پڑھیں، کل غلط فہمی کی بنا پہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو جو ہے جناب، جو رسول کی مدد کرے وہ مومن، جو چھوڑ جائے وہ کافر، جو رسول کے ساتھ رہے وہ مجاہد، جو رسول کو چھوڑ جائے وہ ظالم۔ جو رسول کی مدد کرے وہ مجاہد، جو چھوڑ گیا ظالم۔ جو رسول کی مدد کرے وہ صابر، وہ صدیق، وہ متقی۔ جو چھوڑ جائے نہ صابر نہ صدیق نہ متقی۔ پھر سورہ انفال میں ارشاد ہوا کہ دیکھو جب نبی کے ساتھ مل کر کافروں کے مقابلے پر جانا، پشت دکھا کر نہ بھاگنا۔ اگر پشت دکھا کر بھاگے تو کیا ہوگا؟ فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب، مأواہ جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کو چھوڑ جائے وہ مغضوب۔ باقی آیتیں نہیں آتی، صراط الذین انعمت علیہم بھی نہیں آتی۔ ہر نماز میں یا اللہ ہمیں انعام والوں کا راستہ دکھا۔ جو نبی کو چھوڑ جائے وہ مغضوب۔ اب پھر ارشاد ہوا جب جناب موسیٰ ارض مقدس میں داخل ہوئے تو قوم نے کہا موسیٰ یا تو لڑ یا تیرا خدا لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا لڑنا نہیں، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ سب نے انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، فرمایا جب سب نے انکار کیا، 2 مرد بولے جو صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ دوسری نشانی نے فرمایا انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا۔ اب جو نبی کو چھوڑ جائے وہ مغضوب، جو نبی کے ساتھ رہے وہ منعم، انعام یافتہ۔ میں پھر دہرا رہا ہوں تاکہ میں نتیجہ دے سکوں۔ جو نبی کے ساتھ رہے مومن، جو نبی کو چھوڑ جائے کافر، جو نبی کے ساتھ رہے وہ صابر، وہ صدیق، وہ متقی۔ جو نبی کو چھوڑ جائے نہ صابر نہ صدیق نہ متقی، جو نبی کے ساتھ رہے وہ مجاہد، جو نبی کو چھوڑ جائے وہ ظالم، جو نبی کے ساتھ رہے وہ منعم، جو نبی کو چھوڑ جائے وہ مغضوب۔ ہر نماز میں مانگو یا اللہ انعام والوں کا راستہ دکھا۔ بے ایمانو، تمہیں انعام والوں کا راستہ کیسے ملے؟ پہلے انہیں تو چھوڑو جو نبی کو چھوڑ گئے تھے۔
کیونکہ جو نبی کو چھوڑ گیا وہ ہے مغضوب. مغضوب کو نہیں چھوڑو گے تو منعم کا راستہ کیسے ملے گا؟ منعم کا راستہ تو تب ملے گا جب مغضوب کو چھوڑ کے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ٹائم نہیں دسیا تمہیں، ٹائم بہت ہو گیا. مغضوب کو چھوڑو گے تو منعم ملے گا، مغضوب کو نہیں چھوڑو گے تو منعم نہیں ملے گا. 2 آیتیں اور پڑھنی ہیں پھر میں مصائب کو کلوز کروں گا، تھوڑا پڑھوں گا، ممبر بھائی کو وقت پہ دے دوں گا. سورہ مبارکہ احزاب 2 آیتیں مسلسل پڑھوں گا. اس کے لیے پہلے مجھے وہ منظر بتانا ہے جب آیتیں نازل ہوئی تو آیتیں نازل کیوں ہوئی. خندق کا میدان، لشکر بیٹھا ہے، یوں بیٹھا ہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہیں، بالکل خاموش. عمر نے کیا حملہ، اس نے خیمہ رسالت میں نیزہ مارا. محمد نکل باہر، ابرز یا محمد، بڑے گستاخی والے لفظ تھے. میرے نبی نے فرمایا مل ھذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ علی اٹھے، فرمایا یا علی تو بیٹھ جا. پھر فرمایا مل ھذا الکلب، پھر علی اٹھے، فرمایا یا علی تو بیٹھ جا. پھر فرمایا مل ھذا الکلب، پھر علی اٹھے، فرمایا یا علی تو بیٹھ. اب جب تیسری بار علی کو بٹھایا نا، ایک بندہ، میں نے آیتیں پڑھنی ہے، میں جنگ نہیں سنانے لگا، مجھے 2 آیتیں پڑھنی ہے، مجھے نتیجہ دینا ہے. ایک بندہ دوسرے سے کہنے لگا یار ایام جاہلیت تھی، میں اس کے ساتھ تھا، ہم پہ 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، یہ 1000 ڈاکوؤں سے لڑا، اس نے اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنایا، 1000 ڈاکوؤں سے اکیلا لڑا. سوچو جو لشکر پہلے بیٹھا تھا یوں جیسے سر پر پرندے بیٹھے ہوں، یہ جو اس نے منظر کھینچا ہے، اس کے بعد کیا بنا ہوگا؟ اس کی بات واہ جی شاہ جی کیا بات ہے آپ کی. مجھے قاری جان محمد صاحب کا بھی ایک جملہ یاد ہے، صاحب رکھے لمحے پہ گئے. قاری جان محمد اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، قبلہ فرمایا کرتے تھے نہ سر چایا تو نہ موت نو ماسی سدیا، اور نہ آکھیا پہ راہ جانے تو شاہ جانے. بالکل انہوں نے سر نہیں اٹھایا. اب منظر ہے ذہن میں، بیٹھے تھے یوں کأنہم علی رؤوسہم طیر، جیسے سروں پہ پرندے. اب جب اس نے کہا کہ یہ 1000 سے لڑتا ہے، اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیتا ہے، ایسا بلا ہے یہ. جب میرے نبی نے وہ لشکر کا، تو خدا جانے کیا حال ہوا ہوگا. میرے نبی نے سنا نا، فرمایا یا علی حل سمعت ما قالا، یا علی تو نے سنا ان دونوں نے جو کہا؟ فرمایا یا رسول اللہ سمعت ما سمعتا، میں نے اسی طرح سنا جس طرح آپ نے سنا، بالکل اسی طرح سنا ہے یا رسول اللہ، میں نے جیسے آپ نے سنا. فرمایا یا علی جا. اب جو علی اٹھے، علی جانے لگے. وہ بندہ جو کہہ رہا تھا 1000 سے لڑتا ہے، نام نہیں لینا جناب، میں نے بندے کا تاریخ خود پڑھنا جا کے. اس بندے نے کہا یا علی آپ اس کے مقابلے پہ جا رہے ہیں، آپ زندہ واپس آ جائیں گے. ابھی اس کی بات یہاں تھی، نبی نے فرمایا یا علی جو میں نے تجھے کہا تھا اسے بتا. نبی نے فرمایا آج جو عمر کے مقابلے پر جائے گا، میرے بعد وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا وارث ہوگا، وہ میرا نائب ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا. اب جب اس نے کہا یا علی آپ عمر کے مقابلے پہ جا رہے ہیں، زندہ آ جائیں گے، علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نبی کی بات پر یقین ہے. اللہ کی قسم مجھے نبی کی بات. اس نے کہا یا علی میں نے جنگ کی بات کی، آپ فرماتے مجھے نبی کی بات پہ یقین ہے، یہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے سنا نہیں؟ نبی نے فرمایا جو عمر کے مقابلے پر جائے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. فرمایا زندہ واپس آئے گا تو بعد میں خلیفہ بنے گا، زندہ واپس نہ آیا تو خلیفہ کیسے بنے گا؟ منظر آ گیا جی ذہن میں. آیتیں پڑھنے کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے. فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. حبیب اللہ جانتا ہے اس کو جو لشکر کے حوصلے پست کر رہا ہے. ساری گفتگو ایک طرف، آیت کے ترجمے پہ غور رکھنا، 2 آیتوں کا ترجمہ مجھے کرنا ہے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، حبیب اللہ ان میں سے جانتا ہے جو لشکر کے حوصلے پست کر رہا ہے. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو جاتے ہیں نا جنگ کرنے کے لیے ان سے بھی کہتا ہے واپس آ جاؤ. ہمارا لڑنے سے کیا واسطہ، ہمارا تو لنگر سے واسطہ ہے. ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. حبیب بہت تھوڑے میدان جنگ میں جاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو جنگ کرتے ہیں. فوراً اگلی آیت میں ارشاد ہوا اشیحۃ علیکم، حبیب یہ تجھ پر بخیل ہیں. اشیحۃ علیکم، تجھ پر بخیل. جملہ کہنے لگا ہوں بطور نتیجہ.
جس کے دل میں اسلام کی ذرا سی محبت یا اسلام کا ذرا سا احساس ہے، وہ سمجھتا اسلام میرا مذہب ہے، اگر یہ آیت سننے کے بعد اسے علی کی ولایت سمجھ نہ آئی تو پھر اس کی اپنی قسمت ہے۔ آیت، میں روایت کی بات نہیں کر رہا، جس کے دل میں اسلام کا ذرا جتنا احساس ہے اسے اس آیت کے بعد علی کی ولایت سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا حبیب اللہ جانتا ہے اس کو جو لشکر کے حوصلے پست کر رہا ہے، خود تو لڑنے کے لیے جاتا نہیں، جانے والوں کو بھی واپس بلاتا ہے، ہلم الینا، واپس آ جاؤ، ولا یاتون الباس الا قلیلا، حبیب بہت تھوڑے ہیں جو لڑتے ہیں، زیادہ ایسے ہیں جو نہیں لڑتے، اشیحتن علیکم، حبیب یہ تجھ پر بخیل ہیں، کسی عالم پر نہیں، ذاکر پر نہیں، نبی پر۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، حبیب جب مصیبت آتی ہے تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے کو موت کی غشی پڑ گئی ہو، كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے موت کی غشی پڑی ہوئی ہو۔ اور حبیب فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب حبیب خوف چلا جائے، خوف ختم ہو جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، یہ تجھ سے طنز کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ سلام اس کو جس نوجوان نے یہاں سے ہائے کہا ہے، یعنی طنز کی زبان کسی مجتہد سے نہیں، کسی عالم ذاکر سے نہیں، نبی سے۔ اور بات آج کی نہیں کہ شیعہ کرتے ہیں یا سنی کرتے ہیں، وہ کرتے تھے جو نبی کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ بندہ جو نبی کے پاس بیٹھ کے نبی سے طنز کی زبان میں بات کرے، کیا فائدہ ایسی معیت کا؟ جو میرے موضوع کے ساتھ ہو، جنہیں میرا موضوع یاد ہے، معیت تو ہے نا، ساتھ تو بیٹھا ہے، لیکن یہ معیت مکانی ہے، ایمانی نہیں ہے۔ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، حبیب یہ تجھ سے طنز کی زبان میں، گستاخی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اشیحتن علی الخیر، حبیب جیسے یہ تجھ پر بخیل ہیں اسی طرح یہ خیر پر بھی بخیل ہیں۔ زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا خیر کیا ہے، اگر میرا نبی غدیر میں بلال سے نہ کہتا بلال آواز دے دے حیا علی خیر العمل، حبیب یہ تجھ پر بھی بخیل ہیں، یہ علی پر بھی بخیل ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ایک لفظ ہے جو اگر ذہنوں میں اتر گیا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت پوری ہو گئی۔ فرمایا اولئک لم یؤمنوا، لم یؤمنوا، یہ جو لفظ لم ہے نا، یہ دو لفظ ہیں مختلف عربی زبان کے، ایک ہے لام نون لم، ایک لام میم لم۔ یہ لام نون جیسے جناب سورہ اعراف پڑھیے، جناب موسیٰ سے اللہ نے فرمایا لن ترانی، یہ آتا ہے مستقبل کے لیے، فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گا آنے والے وقت میں، یہ آتا ہے مستقبل کے لیے۔ دوسرا لفظ ہے لام میم لم، یہ آتا ہے ماضی کے لیے، گزرے ہوئے وقت کے لیے۔ فرمایا اولئک لم یؤمنوا، حبیب اگر یہ تجھ سے گستاخی کرتے ہیں تو گھبرانا نہیں، یہ پہلے دن سے ہی مومن نہیں ہیں۔ آپ کا احسان ہے جی جو بول پڑے ہو، جنہوں نے میری بات کو فالو کیا، جنہوں نے میری بات کو سمجھا۔ حبیب یہ پہلے دن سے ایمان تو لائے نہیں، حبیب اگر یہ تجھ سے گستاخی کی زبان میں بات کریں تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ یہ مومن ہی نہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ نبی سے طنز کی زبان میں بات کرنا یہ گستاخی نہیں؟ گستاخی ہے نا؟ بولنا ذرا، میرا آخری جملہ ہے فضائل کا، گستاخی ہے نا؟ تمہیں آج یاد آیا کہ گستاخ رسول کو سزا دلوانی ہے؟ ہم شیعہ تو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں جو بھی نبی کا گستاخ ہے اسے سزا ہونی چاہیے، تمہیں تو آج یاد آیا ہے۔ آج تم بل پاس کرواتے پھرتے ہو، اگر تم نے ہمشیوں کی مانی ہوتی تو تمہیں آج بل پاس نہ کروانے پڑتے۔ ہم تو 1400 سال کیسے کہتے ہیں جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کو سزا ہونی چاہیے۔ اب ہم سے نہ پوچھو، اپنے علماء سے جا کے پوچھو، کس نے صلح حدیبیہ میں کہا تھا جیسا شک مجھے آج نبوت پر ہوا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا؟ جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو کس نے نبی کی گستاخی کی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، پھر مجھے 2 جملے مصائب کے پڑھنے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سر الشہادتین فی احوال الحسن والحسین، اہل سنت کے عالم امام غزالی نے لکھی ہے۔ اس میں ایک جملہ اس نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی توہین حسین ابن علی کا قتل ہے۔ نبی کی سب سے بڑی توہین حسین ابن علی کا قتل ہے۔
آگے انہوں نے دلیل دی ہے کیوں، وہ فرماتے رسول نے فرمایا تھا حسن سر سے لے کے سینے تک میرے جیسا ہے، حسین سینے سے لے کے پاؤں تک میرے جیسا ہے۔ غزالی کہتے ہیں جو حسین کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا تھا گویا وہ رسول کے سینے پہ بیٹھا تھا۔ حسین علیہ السلام کا قتل گستاخی ہے میرے نبی کی، امام حسن کے جنازے پر تیر یہ نبی کی گستاخی ہے۔ میں مصائب یوں ترتیب سے پڑھنے کا عادی ہوں کہ جس نے کربلا کے متعلق کچھ نہیں پڑھا سنا وہ مجھ سے جب اشرا سنے تو اس کے بعد پھر وہ کربلا پہ گفتگو کر سکے، اسے پتہ چلے میرے مولا کا مقصد کیا تھا۔ آج 3 محرم ہے، امام حسین علیہ السلام نے آج حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ دن میں متعدد بار، صبح 7 بجے سے میں نکلا ہوں گھر سے مجلسوں کے لیے، متعدد بار گاڑی میں بیٹھے بانی کے پاس بیٹھے مجھے جب بھی یہ جملہ یاد ہے شاہ جی سارا دن میری آنکھ میں بے ساختہ آنسو آ جاتا تھا۔ جب حبیب کو خط لکھا نا تو خط میں لکھا حبیب میں تجھے آنے کی زحمت کبھی نہ دیتا، میری مجبوری یہ ہے میں اکیلا نہیں، میری بہن زینب میرے اور میں اگر میری بہن میرے ساتھ نہ ہوتی حبیب میں تجھے آنے کی زحمت کبھی نہ دیتا۔ میرے عزیزو خط لکھا میرے مولا مظلوم کربلا نے حبیب ابن مظاہر کے نام۔ خط ملا حضرت حبیب کو کوفہ کے بازار میں، ضعیف تھے، داڑھی سفید تھی، پاس کھڑے ہوئے تھے حضرت مسلم ابن اوسجہ، یہ بھی کربلا کے شہید ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے مہندی خریدی تھی داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے، قاصد نے جب لا کے خط دیا نا، خط کی صرف 2 سطریں پڑھی حبیب ابن مظاہر نے، مہندی پھینک دی، رونے لگ گئے۔ حضرت مسلم نے پوچھا حبیب بھائی مہندی کیوں پھینکی؟ فرمایا آپ داڑھی کو خضاب مہندی سے نہیں خون سے کرو گے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ کس کا خط ہے؟ فرمایا خط ہے حسین ابن علی کا۔ کیا لکھا ہے حسین ابن علی نے؟ فرمایا اور تو میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے 2 سطریں پڑھی ہیں، اسی سے مجھے سمجھ آ گئی کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ مصیبت بن گئی ہے۔ کون سی سطریں پڑھی؟ فرمایا پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا حبیب بھائی میرا سلام، جو قدیم عزادار ہیں، حبیب بھائی میرا سلام۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر رو پڑا اور جس کا غازی جیسا بھائی موجود ہو وہ مجھے بھائی کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا جانے کون سا ایسا ظلم ہو گیا جو غازی کے ہوتے ہوئے مجھے بھائی کہتا ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا جب بھی میرے مولا مجھے پہلے خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے من جانب حسین ابن علی، حسین ابن علی کی طرف سے۔ فرمایا آج پہلی بار مجھے خط ملا ہے جس میں لکھا ہے من جانب حسین ابن فاطمہ زہرا، حبیب تجھے فاطمہ زہرا کا بیٹا خط لکھ رہا۔ خط پڑھا حضرت حبیب نے گھر آ کے، خط کی عبارت کیا تھی؟ اب میں مکمل حضرت حبیب کا آنا اور شہادت نہیں پڑھوں گا، میرے بھائی میرے بعد مصائب پڑھیں گے، وہ آپ کو تفصیلی مصائب سنائیں گے۔ خط کی عبارت میں آپ کو چیدہ چیدہ لفظ سنا دیتا ہوں۔ حضرت حبیب گھر آئے، اپنی زوجہ کو لیا، کمرے میں بیٹھ گئے، فرمایا میں کربلا جانے لگا ہوں۔ کس لیے؟ فرمایا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ ان کی زوجہ نے فرمایا خط پڑھیے، خط میں لکھا کیا ہے؟ لکھا ہوا تھا حبیب تو جانتا ہے معاویہ مر گیا ہے، معاویہ کی جگہ پر یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، اس نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ حبیب میں جانتا ہوں اس نے تجھ سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن حبیب میں یہ بھی جانتا ہوں اگر یزید تجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتا تو تو یزید کی بیعت کبھی نہ کرتا، کیونکہ تو فقیہ وقت ہے، کیونکہ تو فقہ کو جاننے والا ہے۔ حبیب تو کبھی بھی یزید کی بیعت نہ کرتا۔ حبیب میں مکہ میں نہیں، میں مدینے میں نہیں، حبیب تیرے شہر کے قریب جو جنگل ہے نا جسے کربلا کہتے ہیں، حبیب میں کربلا کے جنگل میں 2 محرم کا آ گیا ہوں۔ حبیب میں تجھے آنے کی زحمت کبھی نہ دیتا، حبیب میری مجبوری یہ ہے میں اکیلا نہیں آیا، زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ حبیب اگر آنا ہو تو 10 محرم کی عصر تک آ جانا، حبیب اگر تو 10 محرم کی عصر تک آ گیا تو زمین کربلا میں قیامت تک اکٹھے سوئیں گے، وفاداروں میں تیرا بھی نام لکھا جائے گا، خاک شفا میں تیرا خون شامل ہو جائے گا۔ حبیب قیامت تک میرا ہر ماننے والا تجھے سلام کرتا رہے گا، اور حبیب اگر تو نہ آیا تو پھر قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ عزادارو حبیب ابن مظاہر نے خط بند کیا، حبیب کربلا پہنچا، امام حسین کے خیمے میں آئے، امام حسین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین حالات سفر سنا رہے تھے۔
اتنی دیر میں خیمے کے دروازے سے آواز آئی، جناب فضہ نے فرمایا حبیب، بی بی زینب کہتی ہے حبیب بھائی میرا سلام ہو۔ حبیب نے سنا بی بی زینب سلام کرتی ہے، سر سے عمامہ اتار کے پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر میں ڈالی، فرمایا اتنی غریب ہو گئی، نوکروں کو سلام کرتی پھرتی ہے، کہاں زہرا کی بیٹی، کہاں ہم جیسے نوکر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔